بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیارا اسلام ٹی وی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم اللہ کے ولی جن کا نام حضرت داتا گنج بخش ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم المرتبت امام طریقت رموز شریعت صاحب کرامت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابر اولیاء ہندوستان میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لاکھ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف روانہ ہونے سے قبل آپ کے مزار اقدس پر حاضر خدمت ہوئے اور معتکف ہوئے، اور وقت رخصت یہ شعر بطور نذرانہ عقیدت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں پیش کیا، جس کا ورد آپ کے محبین کی زبان پر اکثر رہتا ہے۔ یہ شعر آج بھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے روضہ مبارک پر آج بھی یہ نسب ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور لقب گنج بخش ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت شہر غزنی میں ہوئی۔ حجویری اور جلاب غزنین کے دو گاؤں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حجویر جہاں آپ کے ننیال تھا کچھ عرصہ گزارا، اور جلاب جہاں آپ کا ددیال تھا کچھ عرصہ وہاں پر آپ نے گزارا، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ یہ دونوں نسبتیں لگائی جاتی ہیں۔ آپ نے کشف المحجوب کے آغاز میں اپنا نام ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنی الحجویری رقم کیا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری میں حضرت کے آباء و اجداد ایک امتیاز شان کے مالک تھے۔ سفینۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ حضرت حجویری غزنی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد گرامی حضرت عثمان کی قبر غزنی میں موجود ہے، اور والدہ ماجدہ کی قبر حضرت علی حجویری کے ماموں جان تاج الاولیاء کے مزار سے متصف ہے۔ آپ کا خاندان تقوی کے لحاظ سے مشہور تھا۔ سن 400 ہجری کو حضرت عثمان کے گھر میں آسمان ولایت کا یہ سورج طلوع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید علی حجویری بن حضرت عثمان، حضرت سید علی بن حضرت سید عبد الرحمن بن حضرت سید عبداللہ شاہ شجاع بن حضرت سید ابو الحسن بن حضرت سید حسن اصغر بن حضرت سید زید بن حضرت امام حسن بن حضرت علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، پھر اسی اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ بعد فراغت علوم ظاہری آپ نے پیر کامل کی تلاش شروع کر دی۔ پھر آپ کی ملاقات سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی بزرگ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت فرمائی۔ حضرت داتا صاحب اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو
سیر و سیاحت سے فطری رغبت تھی۔ حیات مبارکہ کا بیشتر حصہ مختلف ممالک میں بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی کسب کمال کے لیے تمام اسلامی ممالک کا سفر فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے میں 1030 تا 1040 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شیخ سے عرض کی کیا وہاں میرے پیر بھائی میرا حسین زنجانی موجود ہیں؟ میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن میرے شیخ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو میرا حسین زنجانی کا شہر سے نماز جنازہ جا رہا تھا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے شیخ نے مجھے اس لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اور ہندو جادوگر کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت داتا گنج بخش جس زمانے میں لاہور تشریف لائے، اس وقت لاہور میں ایک ہندو جادوگر رائے راجو نام کا ظالم اور جابر شخص تھا، جس نے اپنے جادو کے زور پر اہلیان لاہور کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا۔ یہاں تک کہ جو لوگ اپنی بھینسوں کا دودھ دویا کرتے، سب سے پہلے اس ہندو جادوگر کے پاس دودھ لے کر آیا کرتے تھے۔ اگر کوئی دودھ نہ لاتا تو اگلے دن اس کی بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا۔ ایک دن ایک بڑھیا عورت زادے راہ دودھ کی مٹکی لے کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دے کر اسے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ قیمت لے کر کچھ دودھ مجھے بھی دے جاؤ۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، شاید آپ جانتے نہیں، یہ دودھ رائے جوگی کا ہے اور اسے ہی دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو نہ دیا گیا تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، اگر تم یہ دودھ مجھے دے جاؤ گی تو جانوروں کا دودھ بڑھ جائے گا اور خون نہیں آئے گا۔ بڑھیا نے جب یہ بات سنی کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر چہرے کی طرف دیکھا تو سوچنے لگ پڑی کہ یہ چہرہ نورانی چہرہ ہے، یہ سچے انسان کا چہرہ ہے، یہ تو کوئی اللہ کے ولی لگتے ہیں، ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس نے دودھ کا برتن حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طرف بڑھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت کے مطابق آپ نے دودھ لے لیا۔ بڑھیا عورت جب شام کو دودھ دونے لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر چکے ہیں، لیکن دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور فوراً یہ بات ہمسایوں میں اور گرد و نواح میں پھیل گئی۔ اگلے روز سب لوگ دودھ لے کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور ان کا دودھ بھی قبول فرمایا۔ شام کو ان لوگوں نے جب اپنے بھینسوں کا دودھ دونا شروع کیا تو ان کے گھر کے تمام برتن بھر گئے، اور لگتا ہے اس دن سے یہ دودھ کی سبیل شروع ہوئی ہے۔ جوگی نے جب دیکھا کہ اس کے پاس لوگوں نے دودھ لانا بند کر دیا تو وہ بڑا طیش میں آ گیا اور غصے میں بھڑک کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ نے ہمارا دودھ تو بند کر دیا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی کمال ہے تو مجھے دکھائیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ
اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، کوئی شعبدہ باز نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، کہنے لگا دیکھیں میرے جادو کا کمال، میرے منتر کا کمال، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب یہ منظر دیکھا آپ مسکرائے، آپ نے اپنے جوتے مبارک کو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے جوتے ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے اور ہوا میں جب اڑے تو جوگی کے سر پر لگنے شروع ہو گئے۔ جوگی کو نیچے لے کر وہ جوتے آئے اور وہ جوگی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاؤں میں گر پڑا، التجا کرنے لگا مجھے اسی وقت مسلمان کر دیجئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسے مسلمان کر دیا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کی روحانی تربیت آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کی۔ آپ نے اس کا نام شیخ ہندی رکھا۔ وہ تمام زندگی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مرید خاص رہا۔ شیخ ہندی کے انتقال کے بعد اس کی اولاد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار مبارک کی مجاور بنی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ پیارا اسلام اینڈ ٹی وی کے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔